ارشد شریف کا جسد خاکی پاکستان روانہ کر دیا گیا۔ ارشد شریف کی میت نیروبی سے براستہ دوحہ اسلام آباد لائی جائے گی۔ قانونی مراحل کی تکمیل کے بعد میت پاکستانی سفارت خانے کے حکام کے حوالے کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ امریکہ کی پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کی شدید مذمت۔ کینیا کی حکومت سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا ارشد شریف کے خاندان سے اظہار تعزیت۔ صحافیوں کے تحفظ، آزادی اظہار رائے پر مکمل یقین رکھتے ہیں نیڈ پرائس۔ صدر مملکت وزیر اعظم کا ارشد شریف کے انتقال پر اظہار افسوس۔ بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور دیگر رہنماؤں کی بھی سوگوار خاندان سے تعزیت۔ عمران خان، شیخ رشید کی ارشد شریف کی گھر آمد، اہل خانہ سے افسوس کا اظہار۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے سے دستبردار ہو رہا ہوں، اعظم نذیر تارڑ۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ سپریم کورٹ میں 3 ججز کی تعیناتی کی سفارش۔ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس شاہد وحید، جسٹس حسن اظہر رضوی شامل۔ جسٹس شفیع صدیقی کا نام اتفاق رائے نہ ہونے پر مؤخر۔ کمیشن نے سفارشات منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیں۔ ہمارا سیاسی جو کارکن ہیں وہ بھی نعرے لگا رہے تھے، دوسرے جو انسانی حقوق کے تنظیمیں ہیں یا دوسرے جو سیاسی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی نعرے لگائے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے ان کا جواب دیا تھا وہ بھی نامناسب تھا۔ میں آخرکار وفاقی وزیر بھی ہوں اور اس کا بھی بہتر طریقہ تھا، بہتر لہجہ تھا، بہتر انداز سے ان کا جواب دیا جا سکتا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری آسما جہانگیر کانفرنس میں اپنے بیان پر نادم۔ حفاظتی اداروں سے متعلق بیان اور نعرے غیر مناسب تھے، میرے الفاظ فرائض منصبی کے مطابق نہیں تھے۔ جماعتوں کو سیاسی نعروں میں احتیاط برتنی چاہیے، شہداء کی قربانیوں سے قومیں بنتی ہیں، پاک فوج اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا ویڈیو بیان۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ گورنر ریاض فیصل بن بندر آل سعود نے استقبال کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی ہمراہ۔ عمران خان نے جان بوجھ کر الیکشن کمیشن میں غلط گوشواری جمع کے رائے پیش کردہ تحائف کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مالی سال 2020-21 کی گوشواروں میں بھی حقائق چھپائے گئے۔ نااہلی آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے 3 روز بعد توشیخانہ ریفرنس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عمران خان NA45 کھرم سے ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ 6 نشستوں پر چیئرمین PTI کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا گیا۔ عمران خان نے انتخابی اخراجات کی تفصیل جمع نہیں کرائی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس۔ عمران خان کی نااہلی کے باعث NA95 میاں والی کی نشست خالی قرار۔ الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی صدا مسترد۔ پہلے بھی نااہلی ہوتی رہی ہے، کوئی سیاسی طوفان نہیں آتا۔ عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، کوئی جو مرضی سمجھتا ہو۔ نااہلی کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ سماعت 3 روز کے لیے ملتوی، اعتراضات دور کرنے کی ہدایت۔ پورا ملک یہ جان لے کہ آج خان صاحب ملزم نہیں ہیں، آج خان صاحب مجرم ہیں۔ فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کے مطابق خان صاحب کرپٹ ہیں اور ان کو سزا دی گئی ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے۔ اس ملک کی سیاست میں وہ اب داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ پرائم منسٹر کا دفتر ہے یا کوئی دکان ہے؟
جہاں پہ بین الاقوامی سطح پہ ملنے والے تحفے خرید کے آپ بیچتے چلے جائیں. ان کے سیاسی غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. عمران خان الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ملزم نہیں مجرم ہیں کیونکہ وہ کرپٹ ہیں. عمران خان ایک مدت کے لیے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. ملک میں کوئی احتجاج نہیں ہوا, ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی. لانگ مارچ کی دھمکیاں صرف این آر او کے لیے ہیں. مصدق ملک. اور اجلاس کے دوران ہنگامہ رائے کا الزام. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے نون لیگ کے 18 ارکان اسمبلی کو معطل کر دیا. 15 نشستوں کے لیے ایوان میں داخلے پر پابندی عائد. نوٹیفیکیشن بھی جاری. ارکان کی معطلی, ایوان میں داخلے پر پابندی شرمناک فیل. پنجاب حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے. حمزہ شہباز کا رد عمل.